بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے توفیق و عنایات سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ثانیاً رفیق کار کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید میں موجود بے ادبی کی مثالیں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ادبی مثالیں سنی تھی، اب بے ادبی کی مثالیں۔ بے ادبی عیب ہی نہیں، نقص بھی ہے۔ جس طرح معاشرے میں با ادب کی عزت کی جاتی ہے، تکریم کی جاتی ہے، ہر دل عزیز سمجھا جاتا ہے، اسی طرح بے ادب شخص ہر کسی کے نگاہ میں کھٹکتا ہے، معاشرے میں اس کو بری نظر سے بلکہ کھٹکی ہوئی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ بے ادبی کی پہلی مثال شیطان کی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا، لیکن اللہ کے حکم کو جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے بے ادبی کا مظاہرہ کیا۔ قرآن اس کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچتا ہے، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ کہا ابلیس، کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ کرے اس کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، بنایا، تخلیق کی۔ تو شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا، قال انا خیر من، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ شیطان کا یہی جملہ ہے بے ادبی کا مظاہرہ، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت برا لگا کیونکہ بے ادبی کا مظاہرہ ہے۔ قال فاخرج منها فانک رجیم، کہا اللہ تعالیٰ نے نکل جا یہاں سے، بے شک تو دھتکارا ہوا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مزید کہا تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ سورہ سواد کی آیتیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدمی کا مقام کیسا بھی ہو، آدمی کی حیثیت کیا بھی ہو، لیکن بے ادبی اس میں ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ شیطان نے اسی کا مظاہرہ کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے کہا فخرج منہا، نکل جائے یہاں سے۔ دوسری مثال نوح علیہ السلام کے بیٹے کی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں نقشہ کچھ اس طرح کھینچا ہے، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ سورہ ہود کی 40/2 40/3 آیتوں میں ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان پر ایمان نہیں لایا اتنے سالوں کی محنت کے باوجود۔ جب طوفان سے قوم کو غرق کرنا تھا تو نوح علیہ السلام نے سارے مومنین کو کشتی میں سوار کیا۔ اب کشتی لہروں میں چل رہی ہے، وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح ابنہ، کیونکہ باپ کو بیٹوں سے انسیت ہوتی ہے۔ پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، یا بنی، آئے میرے بچے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کہ تو کافروں کے ساتھ نہ ہو جا۔ محبت بری جملے میں، اے میرے بچے سوار ہو جا میرے ساتھ۔ تو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بے ادبی کا مظاہرہ کیا، کہا اس نے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ کہا کہ میں قریب پہاڑ سے پناہ لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے۔ یہ ہے بے ادبی کا مظاہرہ کہ پہاڑ سے پناہ لوں گا وہ مجھے پانی سے بچائے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم الا من امر اللہ الا من رحم، کہ آج اللہ کے حکم سے کسی کو کوئی پناہ نہیں مگر یہ کہ جس پر اللہ رحم کرے۔ یہ گفتگو چل ہی رہی تھی، دونوں کے درمیان یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، کہ ایک موج ان کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ بے ادبی کا مظاہرہ، بلایا باپ، قبول کر لینا تھا، اسلام چلے جانا، لیکن بے ادبی کا مظاہرہ پسند نہیں آتی چیز۔ ایک اور واقعہ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے دو معزز
پیغمبروں کی بیویوں کا تذکرہ کیا ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ كَفَرَ امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کیا ہے اس آیت میں. نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کانتا تحت عبدین من عبادنا، کہ دونوں باعزت لوگوں کی بیویاں تھیں. فخانتاہما، لیکن ان دونوں نے خیانت کی، بے ادبی کی، خیانت. ان کی جو خیانت تھی وہ دنیاوی خیانت نہیں بلکہ دینی خیانت تھی، خیانت فی الدین. نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام پر جو لوگ رازداری سے ایمان لاتے تھے اس کی رپورٹ وہ کافروں کو دیا کرتی تھی. اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی بھی جو کچھ بھی گھر میں ہوتا تھا وہ برابر جا کر باہر والوں کو خبر دیا کرتی تھی. نتیجہ کیا ہوا؟ قیل ادخل النار مع الداخلین، اللہ تعالیٰ نے کہا داخل ہو جاؤ جہنم میں، داخل ہونے والوں کے ساتھ. تو بے ادبی ایک نقص ہے، عیب ہے، دھبا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں آدمی نظروں سے گر جاتا ہے، چاہے وہ کس کی بھی ہو. عزت دینی چاہیے اور عزت لینی چاہیے. باادب شخص جس طرح حد دل عزیز ہے، اسی طرح بے ادبی یہ ہمارے مقام کے لیے بھی خطرہ ہے، اور دنیا میں ہماری شبیہ بھی اسی وجہ سے بگڑ رہی ہے کہ جہاں پر بھی ہو ہم بے ادبی کا مظاہرہ کرتے نظر آ رہے ہیں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم کو باادب بننے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں جو مثالیں ہیں بے ادبی کی یا اس طرح گستاخی جو معاشرے کی نظروں سے ہمیں گرا دیتی ہے، ان سب چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.